میں نہیں سمجھتی کہ آنے والے بھی کئی 100 سالوں تک یا کم از کم 100 سال تک بھی ان میں کچھ بہتری آئے گی. آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں, باقی کنٹریز میں دیکھ لیں, اگر وہاں پہ نکل رہی ہیں, تیل نکل رہا ہے, بہت ساری بتات نکل رہی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کچھ ٹائم سے تو تقریباً کچھ سالوں سے تو آپ گواہ ہیں نا, کون سی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں مسلمانوں میں؟ ان کو پرابلم ہے عورت سے, ان کو سکھایا گیا ہے مذہب میں, ان کو سب سے بڑا پرابلم عورت سے, عورت کا پردہ, عورت کو کام نہیں کرنے دینا, عورت کو برابری نہیں دینی. جب میں پوچھوں کسی سے کہ آپ کو میرے سے کیا مسئلہ ہے کہ میں جیسے بھی پہنوں اوڑھوں یا جو بھی, یا خواتین, تو وہ کہتے ہیں کہ قبر میں ہم سے سوال ہونا ہے کہ تمہارے آس پاس کی عورتوں نے کیا پہنا ہوا تھا. آپ لوگوں کو تو پتا ہوگا, بہنوں نے, بیوی نے, یہ ہمیں وہ بتایا جاتا ہے کہ ہم سے سوال ہونا, اس لیے ہم آپ کو سیدھے راہ پہ چلاتے ہیں, کوڑے مارتے ہیں. دیکھیے, اس بات سے بالکل انکار نہیں ہے نمرا کہ مسلمان لڑکیاں جو ہیں وہ اب شریعہ کے نام پر اور مسلمان ریچولز کے نام پر بہت زیادہ اوب چکی ہیں. 135 فوٹ کی حوریں ملیں گی, تو یہ جو ٹنگو ٹنگو سے ہو جائیں گے تو یہ سیکس کا مزہ لے گا کیسے؟ دوستو, ادھیاتم, گیان, شکشا, چکتسا, یوگ, سناتن نے اس دنیا کو سب کچھ دیا ہے, اور سناتن نے سب سے ضروری چیز دی ہے عورتوں کی عزت کرنا, جو کوئی دھرم نہیں دیتا. اسلام میں تو بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے اب اسلام میں جتنی عورتیں ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کی اصلیت سمجھ رہی ہیں, اور جیسے جیسے ان کو سمجھ میں آ رہا ہے ویسے ویسے وہ سناتن کی طرف آ رہی ہیں. دوستو, کمنٹس کر کے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی, اور پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. نماز کے لیے میں بات کروں کہ کچھ جو مولانا حضرات ہیں, یا جو آپ یوں سمجھ لیں کہ اسلامی جو اسکالرز ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ 5 وقت کی نماز ایک ٹائم پہ پڑھ لیں, تو یہ الاؤڈ بھی ہے. اور بہت سارے فرقوں میں, اور لیکن مسلمانوں نے کہا نہیں, یہ تو اسلام پہ حملہ ہے, ہم تو ایسے ہی کریں گے, ہم تو دنیا کو ٹارچر کریں گے, ہمیں کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم نے تو وہی اسی روٹین میں چلنا ہے. دا سیکنڈ تھنگ, محرم کا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب بہت سارے سیکٹس ہیں, آپ یقین مانیں کہ ہمارے ہاں 40 دن بازار بند ہوں گے, 40واں ہو رہا ہے, کبھی کل ہو رہے ہیں, کبھی ماتم ہو رہا ہے. آج کی دنیا میں ان کو ہٹ نہیں کر رہی, بٹ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کہاں کی نارمیلٹی ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ کمیونٹی, اور آپ سوچتے ہیں کہ یہ کمیونٹی ترقی کرے گی, یہ علم حاصل کرے گی. جو ہماری سائنس کی کتابیں ہیں, آپ اگر پڑھ لیں نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ سائنس کی کتابیں ہیں. مطلب آپ حیران ہو جائیں کہ ہمیں نہ کوئی زبان سکھائی جا رہی ہے, نہ ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے, نہ سائنس سکھائی جا رہی ہے. تو ماشاءاللہ اسی طرح سے ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے, اور اس ترقی میں یہ جو یوں سمجھ لیں کہ پیچھے رکھنے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ ہماری اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہم آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں, ہم ریئیکشنری اس میں آئے ہوئے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ آنے والے بھی کئی 100 سالوں تک یا کم از کم 100 سال تک بھی ان میں کچھ بہتری آئے گی. آپ سعودی عرب میں دیکھ لیں, باقی کنٹریز میں دیکھ لیں, اگر وہاں پہ نکل رہی ہیں, تیل نکل رہا ہے, بہت ساری بتات نکل رہی ہیں, تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ کچھ ٹائم سے تو تقریباً کچھ سالوں سے تو آپ گواہ ہیں نا, کون سی یونیورسٹیز بنائی گئی ہیں؟ یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار. یہ ایٹیٹیوڈ ہے مسلمانوں کا. کون سی ٹیکنالوجی کی بلڈنگز ہی بنائی گئی ہیں نا, آج تک مجھے یہ بتائیں کہ کون سے انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں وہاں پر بھی. ہمیں سب سے بڑا پرابلم جو میں دیکھتی ہوں مسلمانوں میں, ان کو پرابلم ہے عورت سے, ان کو سکھایا گیا ہے مذہب میں, ان کو سب سے بڑا پرابلم عورت سے, عورت کا پردہ, عورت کو کام نہیں کرنے دینا, عورت کو برابری نہیں دینی, شادیاں کرنی. اچھا, کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہو کہ آپ نے لازم 4 شادیاں کرنی. آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ آپ 1 شادی کریں, لیکن وہ نہیں بنائیں گے, کہیں گے توبہ توبہ توبہ, آپ یہ شرک کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. قرآن نے آپ کو کہا ہے کہ اگر بہتر ہے تو آپ ایک ہی کریں, آپ لا بنائیں اور 1 شادی کریں. تو یہ پروفٹ کا گیم ہے. یہ عورت کو اتنا سپریس کر سکتے ہیں, ہر طرح سے کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں. میں کہتی ہوں اس سے زیادہ ذلیل کیا کرنا, کہ آپ شادیوں پہ شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. عرب ہیں, ان کو فالو کرتے جائیں. آپ قانون بنائیں. باقی کسی بھی نارمل دنیا میں کیا یہ پاسبل ہے؟ آپ 10 شادیاں کریں, لیکن آپ آکوپائڈ رکھتے ہیں ایک وقت میں اتنی شادیاں, اور اس کو گلیمرائز کرتے ہیں. عورتوں کو آپ حق نہیں دیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات, آپ کو ان سے اتنا مسئلہ ہے کہ عورت کے سر سے دوپٹہ اترے گا تو وہ لازم ہے ایک رینڈم بھی بندے کے لیے کہ وہ جا کے اس کو وہ تبلیغ کرے گا, یا اس کو وہ فتوے دے گا کہ یہ کافر ہے, یہ کافر ہے, اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, یہ اسلام سے خارج ہے. جس بندے اور جس اسلام میں, جو اس آج کل کے اسلام مسلمانوں کا, جن کا
मैं कहती हूँ तालीम शुरू ही औरत से हो, शुरू के औरत की गैरत और इज्जत पे ख़त्म होती है कि उसका कोई बाल तो नज़र नहीं आ रहा, वो कोई जायदाद तो नहीं ले रही, दूसरी शादी पे ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रही। मुझे ये बताएं कि वो तरक्की कहाँ से करेंगी? उनको अरबी भी सिखानी है, उनको अंग्रेजी तो खैर बिल्कुल भी नहीं सिखानी, उनको कंप्यूटर से भी दूर रखना है। जब मैं पूछूं किसी से कि आपको मेरे से क्या मसला है कि मैं जैसे भी पहनूं ओढ़ूं या जो भी, या खवातीन, तो वो कहते हैं कि कब्र में हमसे सवाल होना है कि तुम्हारे आसपास की औरतों ने क्या पहना हुआ था। आप लोगों को तो पता होगा, बहनों ने, बीवी ने, ये हमें वो बताया जाता है कि हमसे सवाल होना, इसलिए हम आपको सीधे राह पे चलाते हैं, कोड़े मारते हैं और जलील करते हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखते हैं, घरों से बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये आपके फायदे के लिए है। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, जिस तरह से वो लोग वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है, जब रोड पर निकल करके पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का, सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, ये जो दुर्नीतियां हो रही हैं हलाला के नाम पे, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद। तो कहीं ना कहीं इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं उनका जो अपब्रिंगिंग है, जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। जलवा है हमारा। मैं तो आरज़ूदी पूछना चाहूंगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरें मिलेंगी, तो ये जो टिंगू टिंगू से हो जाएंगे, ये तो इतने छोटे छोटे ही जाएंगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मजा लेगा कैसे? भैया जी, आप जब बेइज्जती। 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द। ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माता बुद्धि लगा ले। जहाँ अकल के दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ से पाकिस्तान के लोग शुरू होते हैं, क्योंकि उनके अकल के दरवाजे शुरू से ही बंद है और वो और बंद करते जा रहे हैं। वो दरवाजे खोलना ही नहीं चाहते और खुले दरवाजों को बंद करते जा रहे हैं। दोस्तों, सनातन की ताकत दुनिया में कहीं नहीं इसके अलावा कुछ। सनातन वो चीज़ है जिसने दुनिया को सब कुछ दे दिया, इसीलिए आज सनातन की जगह जगह पूजा हो गई है। बहुत दबाया गया था सनातन को, लेकिन अब नहीं दबाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।